جنات کا تعلق زیادہ تر جنگلات سے ہے، کنووں سے ہے، غیر آباد خالی مکان سے ہے، کیونکہ ان میں وحشت بہت زیادہ ہے، وحوش ہے وحوش. اور جس سرزمین پر انسان آباد ہونے لگتے یہ کوشش کرتے ہیں کہ نقصانات پہنچے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جس جگہ سورہ بقرہ پڑھ لی گئی اللہ وہاں سے سحر و جن خراب اثرات سب ہٹا دے گا. جنات ایک مخلوق ہے جو آگ کے شعلے سے پیدا ہے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. نار سموم کے معنی آگ کا شعلہ، گرم آگ، یعنی آگ کی دھکتی. علماء لکھتے ہیں تخلیق کائنات کی کتابوں میں کہ یہ آگ جو جلتی ہے ایک اس میں گرماہٹ ہے، شعلہ ہے، جب وہ کسی چیز کو جلا دے تو وہ کالا پڑ جاتا ہے. اس سے جنات پیدا ہے. اس لیے اکثر جنات بدصورت ہوتے ہیں، بہت بدرنگ، ٹیڑے پیڑے، آنگے بانگے، بالکل آگ سے پیدا ہے. اور شہوت کا ان پر بڑا غلبہ رہتا ہے. خاص کر پلیت قوموں کو ہمیشہ پریشان کرتے ہیں. اور ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی جن کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے. ایسے شرارتی جن موجود ہیں دنیا میں، اور اس میں بڑے واقعات ہیں، اپنے مقام پہ آئیں گے. تفصیل دیکھنی ہو تو قاضی بدر الدین شبلی کی کتاب ہے آکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان. آکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان. اس عاجز کی فرمائش پر یہاں کراچی کے ایک کتب خانے نے شائع کی ہے. آگ کی اس تپش، شعلہ، گرماہٹ، جلسانے والی خصلت سے جن پیدا کیے گئے. اور یہ آگ کا جو صفوف حصہ ہے، آگے نار صافی، بالکل چمک، جیسے اس وقت اثر ہے لیکن گرماہٹ نہیں ہے. پنکھے چل رہے تو بجائے گرمی کے ٹھنڈ پیدا ہو رہی ہے. یہ پرسکون اور منور حصہ، اس سے ملائک پیدا کیے گئے. صحیح مسلم میں ہے انما الملائکۃ خلقت من النور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. جو لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور پناہ میں آتے ہیں، جنات ان کو ڈراتے ہیں. اور جو لوگ جنات سے نہیں ڈرتے، نہ ان سے پناہ مانگتے، جنات ان سے ڈرتے. دورے کا سبق ہوا، آخر میں دیر تک ہوتا ہے. 1 بجے یا 1:30 2 بجے میں گھر جا رہا تھا، باہر ایک جھولے لگا ہوا تھا. اس جھولے پر ایک نوجوان عورت بیٹھی اور وہ جھول رہی ہے، اور اس کے بال جو ہے وہ زمین کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. وہ جیسے ہی میں نے دیکھا، لاٹھی لے کے پیچھے دوڑا اس کے، تو بالکل غائب ہو گئی. اور وہ جھولے کو جیسے میں نے ہاتھ لگایا نا، یوں دھکا دے دیا مجھے. آگ کی طرح گرم تھا جھولا بالکل. میں سمجھ گیا کہ اب بھی بیٹھی ہوئی، لیکن چھپ گئی. کہ جب میں کمرے میں پہنچ گیا تو بالکل سر سے لے کے پاؤں تک پسینے ٹپک رہے تھے. ایک علیحدہ جنس ہے، ان کا رعب بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ نے مدد فرمائی. ہمارے جہانگیرے میں گھر اکثر خالی ہوتا ہے، ہم یہاں ہوتے ہیں تو خالی خانرا دیو می گیرت، یہ لوگ وہاں رہتے ہیں. تو میرے بھائی مجھے شکایت کرتے تھے کہ یہاں ایک سانپ ہے اور وہ دوڑتا ہے میرے پیچھے. اور سانپ تو خیر ہے لیکن اس کا رعب بہت زیادہ ہے. وہ بھائی ہمارے جو ہے وہ روزانہ 20-25 سانپ مارتے تھے. جنگل کی جگہ تھی، روز نکلتے تھے. اس نے کہا یہ ایک سانپ بڑا خطرناک ہے. میں جا کے وہاں بڑا فکر مند ہوا، گھر میں سویا تو خواب میں ایک جن آیا اور مجھے کہا کہ میں وہی گلشن سے آیا ہوں یہاں خیال رکھنے کے لیے، آپ اگر کہیں تو چلے جاتا ہوں یہاں سے. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا کہ فرمایا ایک جن جو تھا وہ میرے قبضے میں تھا. اکثر بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھتے. یہ ہمارا انور شاہ جو ہے یہ پیدا نہیں ہوا تھا، 15 دن باقی تھے. میں اپنے کمرے میں مغرب کے بعد بیٹھا تھا اندر اور مطالعہ کر رہا تھا. 3-4 آدمی آئے اندر، تو میں نے سمجھا اس زمانے میں دہشت گرد پھیل گئے تھے. میں نے کہا آج ہمارا نمبر آ گیا ہو. تو
تو اندر آ کے مجھے کہا السلام علیکم، ہم سب سے پہلے معافی چاہتے ہیں کہ آپ کے معمولات میں خلل ڈال رہا ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پلے بڑے خیریت سے رہے، آپ جو تعویذ اور یہ دم درود ہمارے بارے میں کرتے ہیں اس کو رہنے دیں۔ میں نے کہا کہ میں ایک قوم کا امام و خطیب ہوں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، میں دم کرتا ہوں۔ کہا دم کرے چلو، لیکن کم از کم تعویذ نہ لے کے۔ اور مجھے کہا کہ آپ درمیان سے نکل جائے تو سارے پاکستان کے مولویوں کو ہمارے حوالے کریں، ہم ٹھیک کر دیں گے، آپ کا علاج ہمیں نہیں آتا، ہم بہت پریشان ہیں، اور اگر آپ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ہم بھی جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ زندہ نہیں رہے گا، یہ مطلب تکلیفیں تو پہنچا سکتے ہیں، ظاہری تکلیف جیسے دشمن پہنچاتا ہے۔ فقض ما انتقاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کہنے لگے دستخط کر لیں۔ ایک معاہدہ تھا، اس پر میرا نام لکھا تھا، باقاعدہ ان کے بھی نام لکھے تھے، نیچے 3-4 دستخط تھے، میں نے نیچے دستخط کیے۔ اس کے چند دن بعد دیکھا گیا ہمارے ایک دوست کے ہاں ایک بڑی تکلیف پیش آئی، لیکن میں نے معذرت کر لی کہ میں نے ابھی معاہدہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہمایوں ہے، اس کے پاس ایک جنیاں آنے لگی، اور ایسی آنے لگی کھلا بالکل صاف ستھرا، بستر بچھاتی تھی، پھول رکھتی تھی اس پر، اس کے سر میں تیل ڈالتی تھی، اور بڑے ڈرامے چل پڑے۔ ہم بھی بڑے پریشان، عاملوں کو کہتے تھے، تو عامل تو بڑے بھوکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ لے کے آ رہی ہے، لے کے تو نہیں جا رہی۔ تو میں نے کہا آپ تب خوش ہوں گے جب اس کو غائب کر دیں، کیونکہ جنات پلنگ سمیت نکال سکتے ہیں، چارپائی دیوار سے نکال سکتے، ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، وہ لطیف ہے۔ اب میں حیران کہ خدایا یہ عجیب ہنگامہ ہے، عاملوں سے کام بنتا نہیں، اور میرا معاہدہ ہے۔ میں نے دعا کی، یہی اعتکاف کے دن تھے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جن کے سامنے وہ سب ہوا ہے، سب موجود ہیں۔ مغرب کے بعد میرا معمول ہے عشاء سے پہلے 5-10 منٹ کے لیے آنکھ لگاتا ہوں تاکہ تراویح میں آرام رہے۔ جنات کا بادشاہ آیا، مجھے کہتے ہیں عاملوں کو مت طلب کرے، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے، اور انہوں نے آپ کے مدرسے کے باہر 70 لاکھ فوج جمع کی ہے، گھمسان کی جنگ ہو جائے گی، بس آپ پر فیصلہ ہے، ان کا اور ہم سب کا اتفاق ہے، آپ جو کہے۔ میں نے کہا نہ آئے، چلی جائے وہ، تو کہا بس آپ کچھ لکھ دیں، وہ نہیں آئے گی۔ تو میں جب بیدار ہوا تو میں حیران ہوا کہ اوہو مجھے تو لکھنا آتا نہیں، میں نے کبھی تعویذ لکھی نہیں اس باب میں۔ کتابیں جیسے ابھی لگی ہے وہاں، ایک کتاب شاہ عبدالعزیز کی کمالات اوپر سے نیچے گر گئی، میں سمجھ گیا کہ اچھا ابھی تک یہی ہے، کتاب اٹھا کے پھینک دی کہ یہ دے۔ اس کو جو میں نے کھولا اور پہلا حصار نکل آیا، وہ کر لیا تو وہ رک گئی اس کا آنا، پھر بستر پہ نہیں آ سکتی تو باہر پھول ڈالتی تھی، پھر وہاں تک حصار کیا تو پھر اگلے آگے مسجد کے صحن میں ڈالتی تھی، پھر پوری مسجد، پورے مدرسے، پھر محلے میں، پھر پورے گلشن پر حصار کھینچا۔ ان کا بادشاہ زندگی میں 2 مرتبہ آیا ہے، بالکل کالے رنگ کا، چھوٹی داڑھی ہے، سر پہ جناکیب کی طرح کالی ٹوپی ہے، اور شرٹ پہنا ہوا ہے، چھوٹی قمیص ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔